دروازے کی آہٹ سن کر وہ باہر کی طرف لپکی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہی تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی اسے سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر دل میں پھیلی اداسی مسکرانے میں اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ چہرے پر پھیلی زردی بھی اس کے غمگین ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اف، یہ گاڑیوں کا دھواں اور پریشر ہارن اعصاب چٹخار دیتے ہیں۔ انہوں نے بوٹ اتار کر اپنی جگہ پر رکھے اور چپل پہن کر باہر نکلنے لگے، مگر اچانک واپس پلٹے۔ کیا بات ہے، آج ہماری بیگم پہلے کی طرح چہک نہیں رہی۔ ویسے تو روزانہ ان کے آتے ہی ان کی باتوں کی پٹاری کھل جاتی اور تب تک بند نہ ہوتی جب تک وہ پہن کر باتھ روم میں نہ گھس جاتے۔ اس وجہ سے وہ اسے بولتی مینا کہہ کر چھیڑتے، مگر آج خاموش تھی اور آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا، یوں کیوں رو رہی ہو؟ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بڑی مشکلوں سے اسے چپ کرایا، مگر آنسو پھر بھی اس کے گالوں سے پھسلتے رہے۔ اس نے روتے روتے دل میں ہونے والی گفتگو ان کے گوش گزار کرنا شروع کر دی۔ آج رضیہ خالہ آئی تھیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے میری امی سے میرے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ بدنصیب بانجھ ہمارے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ 3 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر آنگن سونے کا سونا ہے۔ ہائے، میرے بیٹے کے تو بخت کتنے کھوٹے تھے۔ رضیہ خالہ بھی انہیں مشورہ دے رہی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی دوسری لڑکی لے آؤ۔ یہ کوک جلی تمہارے کسی کام کی نہیں۔ میرے بلا سے آپ 1 چھوڑو 2 کر لو، مگر مجھے یہ تو کوئی بتائے، اس میں میرا کوئی اختیار ہے؟ گزشتہ 1.5 برس سے میں امی کے دبے دبے طعنے سن رہی ہوں۔ میں نے آپ سے کبھی تذکرہ نہیں کیا، مگر آج تو امی نے حد ہی پار کر دی۔ رضیہ خالہ کے جانے کے بعد وہ مجھ پر برس پڑیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ ان کے چہرے پر بے حد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے یہ الفاظ سن کر انہیں بہت دکھ ہوا، مگر نہ تو وہ اپنی ماں کو کچھ کہہ سکتے تھے اور نہ ہی بیوی کو چھوڑ سکتے تھے۔ تم امی کی ان باتوں کو اہمیت نہ دیا کرو۔ قدرے توقف کے بعد انہوں نے لب کھولے۔ کیا میں جذبات و احساسات نہیں رکھتی؟ میں پتھر دل ہوں۔ زہر میں بجھے یہ الفاظ مجھ پر اثر نہ کریں۔ وہ رکھائی سے بولی، میں سمجھتا ہوں، مگر تم خود سوچو، وہ میری ماں ہے، میں ان کے سامنے اف تک کہنے کی جرات نہیں کرتا۔ وہ بولے، میں نے تو کب کہا کہ آپ امی سے کچھ کہیں؟ میں تو بس اپنے دل کا غم آپ سے بانٹ رہی ہوں۔ میں خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ عورت کو طعنے دینا اور برا بھلا کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ اولاد تو مرد کے مقدر سے ملتی ہے۔ قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ تم تلاش کرو وہ اولادیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہیں، اور تقدیر بنانے والا، بس تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، اور ہاں، جب بھی کوئی وسوسہ اللہ پر تمہارے یقین کو متزلزل کرنا چاہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیا کرو۔ وہ ذرا سانس بحال کرنے کو رکے اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کسی کی طعنوں کو دل پر نہ لو، بس یہ سوچ کر صبر کر لو کہ مجھے خدا نے اپنے اوپر یقین اور اعتماد کی جو دولت عطا کی ہے وہ ان کے پاس نہیں، اور دراصل دلوں کی کشادگی ہی خاندان کی کشادگی کا باعث بنتی ہے۔ باپ، بھائی، اولاد اور شوہر کے معاملے میں میرے خیال میں مشرقی عورت سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ ہماری عورتوں کے اندر اگر حوصلہ، برداشت اور ٹھہراؤ نہ ہو تو شاید اس کرۂ ارض پر کوئی خاندان نہ بڑھے۔ وہ بہت خوبصورت لب و لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے اور وہ پوری توجہ سے گفتگو سنتے ہوئے ایک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور دل پر پڑی بھاری سلیں جیسے اترتی جا رہی تھیں۔ ان کی گفتگو کے اختتام تک وہ اپنے آپ کو نہایت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ عزم، حوصلہ، مکمل چھاؤں، صاحبان، محافظ، غیرت و حمیت کا دوسرا نام شاید نہیں، یقیناً مرد ہے۔ وہ محبت اور تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ تھکے ماندے گھر آئے ہیں، ابھی منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا، اور میں بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں معذرت تھی، مگر کیا کیا جائے،
کہ شدت غم سے نکل آئے تھے آنسو، ورنہ مت دعا میرا تو نہ تھا آپ کو پریشان کرنا۔ اور وہ مسکرا پڑے۔ چلیں اب آپ کپڑے بدلیں، میں کچن کا رخ کرتی ہوں۔ اس نے اٹھتے ہی فوراً تجویز دی اور خود باہر نکل گئی۔ سسکیوں کی آواز سن کر اس نے کروٹ بدلی۔ سعد کدھر ہے؟ خالی بیڈ دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ شاید ساتھ والے کمرے سے زیر بلب کی روشنی آ رہی تھی۔ وہ ادھر اس طرح بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ اتر کر اسی طرف جانے لگی۔ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں ہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد انہوں نے سردی سے سر اٹھایا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ گزشتہ رات کہی گئی ان کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں۔ ہم خیال اور وہم پال کر اپنی خوشیاں خراب نہیں کر سکتے، بحیثیت مسلمان، تقدیر پر ہمارا ایمان۔ لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے۔ وہ دعا ہے۔ دعا کو عبادت کی روح کہا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری خوشیاں انشاءاللہ یوں ہی قائم رہیں گی، کیونکہ ہم نے کبھی کسی سے بددعا نہیں لی۔ ہمارے ساتھ والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ خدا آپ کو کبھی نامراد نہیں کرے۔ اس کے دل سے دعا نکلی اور پھر یہ ان کے روز کا معمول بن گیا۔ وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے۔ اپنی بیوی کو بھی انہوں نے اس وقت اٹھنے کا عادی بنا دیا اور اسے قرآن مجید سے یہ دعائیں یاد کرائیں جو وہ خود بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے، مگر گود سونی تھی۔ البتہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا اور وہ مستقل مزاجی سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف امی کے لیے یہ وقت بہت کڑا تھا۔ ارد گرد محلے والے، رشتہ داروں میں سے کوئی پوچھ لیتا تو وہ سارا دن کوڑتی رہتی اور بڑی مشکل سے اپنے جلال کو تھپکیاں دے دے کر ٹھنڈا کرتی۔ ادھر ادھر کے لوگوں کے اکسانے پر ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگی، بیٹا کب تک اس بانجھ پر صبر کر کے بیٹھے رہو گے؟ میں نے رشتے والی ماسی سے بات کی ہے، کل پرسوں تک مجھے 1-2 لڑکیوں کا نام بتائے گی۔ امی، آپ اولاد کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں نا؟ ہاں تو بھلا اور کیا وجہ ہے؟ اور اگر اس سے بھی خدا نے اولاد نہ دی؟ یہ بعد کی باتیں ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولی، امی، خامی قدرت کی طرف سے مرد کے اندر بھی تو ہو سکتی ہے، ہم صرف عورت کو ہی ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں محض اپنے مردانہ انا کو بچانے کے لیے اسے ایک چھوڑ 2 عورتوں پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ لو بھائی، ایک ماں اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کرے گی تو اور کس کے لیے کرے گی؟ سعد بیٹا، تیری خوشیاں ہی تو میری خوشیاں ہیں۔ میں تو تیرے پل پل کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر پتہ نہیں رب کو کیا منظور ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ پھر فکر کی کیا بات ہے امی؟ بس آپ مستقل مزاجی سے دعا مانگتی رہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ بن مانگے بھی اس نے اتنا کچھ دے دیا، مانگنے سے نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ اور امی، وہ اٹھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان کے گھٹنوں کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ ہمارے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، اسی طرح محروم رکھ کر بھی تو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی محروم نہ کرے میرے بچے۔ خدا تمہیں نیک اچھی اولاد دے۔ اللہ تمہیں سکون اور خوشیاں دے۔ وہ ان کے باتوں خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے والہانہ دعائیں دے رہی تھی۔ انہیں رب العالمین پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ رب جس کے ایک حکم کن سے بڑے بڑے تغیرات جنم لیتے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، سو اللہ نے انہیں صبر کا پھل دیا۔ آج جب وہ گھر پہنچے تو انہیں وہ خوشخبری سننے کو ملی جس کے سننے کو ان کے کان ترس گئے تھے۔ اس خبر نے انہیں سرشار کر دیا۔ انہوں نے جلدی جلدی وضو کر کے شکرانے کے نوافل پڑھے۔ انہوں نے رب پر توکل کیا تھا تو رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ انہوں نے ہمنا کو بھی سمجھایا کہ اپنے رب کا شکر واجب ہے، اس لیے اپنے زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں صرف کرو۔
کچھ نیک محبت کرنے والے ساتھی کا اثر تھا اور کچھ احساس شکر گزاری کہ اس نے یہ سارا عرصہ ہمہ وقت خدا کی یاد میں مشغول رہ کر اور اس کی نافرمانی سے قتل مقدور دور ہو کر گزارا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب خدا نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ دونوں میاں بیوی 6 سال تک صبر کرنے کے بعد اللہ کے اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے۔ شاید انہوں نے اپنے اس گل گوتھنے سے بچے کو اٹھا کر جب پیار کیا تو انہیں لگا جیسے زمانے بھر کی خوشیاں اس کے دل میں مقید ہو گئیں۔ احساس تشکر سے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ واقعی جو لوگ قدرت کے فیصلوں پر سر جھکانا جانتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین واقعی کتنا رحیم ہے اور اپنے پروردگار اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس تقاضا اتنا ہے کہ کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ